دور جاہلیت میں مشرکین دم بھی کیا کرتے تھے، تعویذ گنڈے بھی کیا کرتے تھے، اور ایسے عمل بھی کیا کرتے تھے جس سے وہ دو میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دیں، بیوی کو خامد کے لیے محبوب کر دیں، خامد کو بیوی کے لیے محبوب کر دیں۔ اس قسم کے عمل یعنی عامل بابے بھی ہوتے تھے، اور تعویذ گنڈے والے بھی کام چلتے تھے، دم درود بھی چلتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں موجود تھے۔ فارسل رسولا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاصد بھیجا، مختلف قبائل کی طرف، سب لوگوں کی طرف بھیجا، اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وطر، کہ کسی بھی اونٹ کے گلے میں کوئی بھی رسی جو تیر کمان سے نکلتی تھی، تیر کمان جب پرانی ہو جاتی اس کی رسی، تو وہ لوگ اس کو اتار کر اپنے جانوروں کے گلے میں باندھتے تھے کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ اور یہ عام تھا، یعنی جس طرح آج ہمارے ہاں دھاگا باندھتے ہیں، یا کسی مزار کا خاص کڑا، کسی مزار کا خاص دھاگا، تو دور جاہلیت میں اس تیر کمان، کیونکہ تیر کمان مرد کا ہتھیار تھا، جنگل میں جاتا تھا، شکار کرتا تھا، جنگ لڑتا تھا، اپنے دشمنوں سے اپنا دفاع کرتا تھا، تیر کمان اس کے ساتھ تھی، ایک مرد کا زیور تھا۔ جب اس کی رسی پرانی ہوتی تو اس میں وہ تاثیر سمجھتے تھے، اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ اپنے جانور کو باندھ دو، اس کو نظر نہیں لگے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کروایا یہ کہ کسی بھی اونٹ کے گلے میں رسی دیکھو اس کو چھوڑو نہیں، فوراً کاٹ دو۔ راوی کا شک ہے، راوی کہتے ہیں کہ شاید ایک اس طرح بھی الفاظ تھے، او قلادۃ الا قطعت، کوئی بھی قلادہ، کوئی بھی چیز لٹکائی ہوئی ہے اونٹ کے گلے میں، اس لیے کہ یہ نظر بد سے حفاظت کرے گی، وہ خالی رسی نہیں، کوئی بھی چیز ہو، الا قطعت، اسے فوراً کاٹ دو، اسے فوراً کاٹ دیا جائے۔ یعنی یہ تھا نظام مصطفیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام ایسے صاف کیا اپنے ملک کا۔ یہ کافروں کے علاقے میں نہیں بھیجے کہ جا کے وہاں حملے کرو ان کے جانوروں پر، اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا کنٹرول یافتہ علاقہ تھا اس میں یہ نظام نافذ کیا، اور کافروں کے ملک میں جب جاتے تھے تو وہاں یہ کام نہیں کرتے تھے، وہاں سیدھا ان کو لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ جب لا الہ الا اللہ مان لیا جن لوگوں نے، ان کو پھر یہ تعلیم دیتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کا عقیدہ درست کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ دم درود، تعویذ اور ایسا کوئی عمل جس سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ عورت مرد کے قدموں میں آ کے گر جائے گی اور مرد عورت کے قدموں میں آ کے گر جائے گا، اس طرح کے عمل یہ سب کے سب شرک ہیں۔ اور عبداللہ بن عقیم مرفوعاً، یہ صحابی ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، من تعلق شیئا، کسی بھی معمولی سی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، جس بندے نے کسی بھی چیز سے اپنا دل لگا لیا، اعتقاد کر عقیدہ بنا لیا، وکیل الیہ، اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عقیدہ بنا لیا اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، حالانکہ شریعت نے اس کو کوئی سبب نہیں بنایا، تو اس بندے کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا۔ اللہ سے وہ امید نہ کرے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا اس کام میں، اب کوئی مدد نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے۔ جس بندے نے مثلا بیمار تھا، دھاگا کسی نے کہہ دیا یہاں باندھ لو، فلاں مزار کا کڑا ڈال لو، فلاں پتھر کی انگوٹھی میں نگینہ ڈال لو، گردے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس کسی نے بھی ایسے عقیدے رکھے، کسی بھی چیز سے عقیدہ بنا لیا، وکیل الیہ، اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مطلب اللہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کو چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہ
اتنی دیر، اتنی مہلت بھی، جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر بھی مجھے میرے حوالے نہ کر دینا، مجھے اپنا محتاج رکھنا۔ اللہ کا محتاج رہنا یہی کامیابی ہے کہ بندہ میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کے آگے فقیر ہوں، کہ جو اللہ کے آگے فقیر ہے اللہ اس کو دیتا ہے، اللہ اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اور جس کو اللہ نے چھوڑ دیا اس کا کوئی بھی والی وارث نہیں بنتا۔ اور کس وجہ سے چھوڑا اللہ نے؟ اس نے چھوٹے سے دھاگے پر یقین کر لیا، دل کا عقیدہ بنا لیا، چھوٹی سی ایک بیکار سی چیز پر عقیدہ بنایا، اتنی بڑی ذات سے تعلق ٹوٹ گیا۔ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک رب العالمین سے تعلق ٹوٹ گیا، کتنی بڑی بربادی ہے۔ اس میں فرقہ واریت ہے اس بات میں، یا مسلمانوں کی خیر خواہی ہے؟ اس بات میں مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سب کے لیے برابر خیر خواہی ہے، کوئی کسی کا نقصان نہیں ہے اس بات میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ مسائل ہیں جو سمجھائے ہیں، اور جو یعنی تازہ تازہ آپ کی ریاست وجود میں آئی ہے، پوری دنیا کی طواغیت سے آپ کی ٹکر ہے، اور آپ اتنے اہم مسائل، ہمارے لیے معمولی مسائل ہیں، اللہ کے نبی ان مسائل کو سمجھاتے تھے صحابہ کو، اسی لیے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک بندے کا، پوری قوم کا، پورے ملک کا تعلق ٹوٹ سکتا ہے۔ اور جب اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، پھر اس بندے کو دنیا کے دشمن جو ہیں وہ جنگلی جانوروں کی طرح چیر پھاڑ کریں گے، پھر کوئی کہیں مدد نہیں آئے گی، ہر طرف سے حملے ہو سکتے ہیں، اور جب اللہ کسی کا وارث ہو تو اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ تو یہ سیفٹی ہے، ہماری پوری قوم کی سیفٹی ہے۔ پورے مسلمانوں نے جو عروج پکڑا ہے، ان کے اندر جو طاقت تھی، روحانی طاقت جس کو کہتے ہیں، وہ ایمانی طاقت ہے۔ ایمان کمزور ہو جاتا ہے ان برائیوں کی وجہ سے، ان غلطیوں کی وجہ سے۔ جب ان غلطیوں کی اصلاح نہیں کی جاتی تو لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ آپ کو مسجد میں پہلی صف میں ملیں، مسجد نبوی میں جا کر اعتکاف کرتے ہوں، لیکن اللہ سے دور ہیں، اللہ سے قریب، اللہ سے دور یہ چیزیں کرتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو سمجھ لیا جائے، اللہ کے تعلق کی، اللہ سے جو تعلق ہے توحید ہے، اس کی اہمیت جب دل میں بیٹھ جائے تو پھر بات بنتی ہے، پھر بگڑی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے توحید کے ساتھ، اور یہ چیزیں توحید کو کمزور کرتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، دم درود، سب تعویذ گنڈے اور ایسے عمل جس کی وجہ سے محبتیں پیدا کی جاتی ہیں ایک دوسرے میں، سب شرک ہیں۔ یہ ان تعویذوں کی بات ہو رہی ہے جو دور جاہلیت میں منتر چلتے تھے، اور آج بھی اس قسم کے چلتے ہیں۔ لیکن ایک وہ تعویذ ہے، ایک دم کی بات کر رہا ہوں، دم یہ رقیہ ہے کہ کوئی دعا پڑھ کے دم کرنا، دعا پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے اپنے دم جو ہے، تو جو تم دم کرتے ہو، صحابہ کو فرمایا وہ مجھے دکھاؤ۔ پھر فرمایا لا بأس بالرقیٰ ما لم تکن شرکا، اگر کسی دم کے اندر شرکیہ بات نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دم کرنا جائز ہے۔ دم رقیہ جس کو کہتے ہیں، پڑھ کے دم کرنا جائز ہے۔ قرآن کی آیت، حدیث میں سے کوئی دعا، کوئی مسنون دعا، تو یہ پڑھ کے دم کرنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو، اور اللہ کے اسماء و صفات اور اللہ کے کلام یا اس کے رسول کے کلام میں سے ہو۔ اور یہ بھی عقیدہ ضروری ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ اس دم کے اندر بذات خود کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر نہ کوئی بذات خود تاثیر ہے، کہ جیسے کئی جاہل لوگوں نے تاثیر بنائی ہے کہ اس لفظ میں یہ تاثیر ہے، الف میں یہ تاثیر ہے، لام میں یہ تاثیر ہے۔ یہ سب دور جاہلیت کے مشرکوں والی چال ہے، روش ہے۔ تو یہ عقیدہ ہو کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی قضاء و قدر سے ہوگا۔ اگر میں بیمار ہوں، دم کرنا سنت ہے، اور دم کرنا ایک شرعی سبب ہے شفا کا، لیکن جب شفا ملے گی، ہو سکتا ہے شفا 10 دن بعد ملے، ہو سکتا ہے پہلے دم کرتے ہی شفا مل جائے، اور ہو سکتا ہے اسی بیماری میں موت آ جائے۔ جو کچھ بھی ہوگا، جو تکلیف، جتنے عرصے تکلیف رہے گی، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی مجھے تکلیف ملی ہے وہ اللہ نے لکھی ہے تو ملی ہے، ورنہ مجھے تکلیف نہیں ہو سکتی۔ اور اگر شفا ملی ہے تو اللہ نے لکھی ہے شفا، اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے تو وہ گئی ہے۔
کسی اور چیز سے نہیں گئی، نہ کسی کے پڑھنے سے گئی ہے، نہ کسی کے منہ کے پھونک میں کوئی ایسی تاثیر ہے۔ اگر کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا دم تو جائز ہے، لیکن فلاں شیخ صاحب کا دم بڑا تیز چلتا ہے، فلاں مولوی صاحب کا، تو پھر وہی بات آ گئی، غیر اللہ سے تعلق بنا لیا، اللہ سے تعلق توڑ دیا۔ دم ہر بندے کو سکھایا۔ اسی طرح تعویذ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگ قرآن کا تعویذ جائز سمجھتے تھے، یہ بات ہے، اڑی ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول اور فتویٰ کہ قرآن سے لکھا ہوا تعویذ ہو، اس کا بھی وہی حکم ہے جو دور جاہلیت کے تعویذ تھے، کیونکہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگر اس کے تعویذ لکھنا جائز ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعویذ لکھواتے۔ صحابہ سے کوئی ایسا ثابت نہیں ہے کہ صحابہ نے قرآن کی تعویذ لکھے۔ ہاں کسی نے غلط فہمی ہوئی ہے بعض علماء کو کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو دعا یاد کروانے کے لیے کچھ آیتیں اور دعائیں ورقے پر لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، اور وہاں لٹکانے سے انہوں نے لے لیا کہ تعویذ تھا۔ وہ تعویذ سے مراد وہ دعائیں ہیں جن میں تعوذ کا لفظ آتا ہے، اور وہ دعائیں بچوں کو یاد کرواتے تھے، اس کے لیے ان کو لکھ کر لٹکایا، تو اس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ تعویذ باندھتے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، جبکہ یہ واقعہ ہی ثابت نہیں۔ اگر ثابت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو قرآن کے قاری ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے لکھا ہوا تعویذ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح غیر قرآن دور جاہلیت کا تعویذ حرام تھے۔ تعویذ لٹکانا، ہاں دم کرنا جائز ہے، جو کہ اس کی بھی شرطیں ہیں جو کہ میں نے ابھی ذکر کی ہیں۔ باقی رہا ایسا عمل جس سے محبت پیدا کرتے ہیں، جس سے نفرت پیدا کرتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی، یہ جادو کی ایک قسم ہے اور یہ حرام ہے۔ اور جادو کوئی بھی ہو اس میں کفر کرنا لازمی ہوتا ہے عامل کو، اور آپ اس کفر میں شریک ہو جائیں گے اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کروایا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسے غلط حرکت سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہمیں چھوڑ دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔